صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان ھدی اللہ هو الھدی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری وعلیکم السلام۔ آیات نمبر 104 سے 112 تک ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کی ہماری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں جو یہ آیات ہمیں دی ہیں ہماری ہدایت کے لیے، ان میں کیا کیا باتیں ہیں آج ہم نے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 104، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا کیا کہو انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کیا ہے، ایمان والوں سے کہا گیا، مسلمانوں سے کہا گیا، لا تقولوا تم نہ کہو، رائنا کا مطلب ہوتا ہے رعایت کیجئے، یعنی نظر کیجئے، یہ الفاظ نہ بولو، کیونکہ اس الفاظ سے ملتے جلتے بہت سے الفاظ بنتے ہیں جو کہ شان میں گستاخی کا باعث بنتے تھے۔ وَقُولُوا انظرنا، بلکہ کہو انظرنا یعنی ہماری طرف نظر کیجئے یا ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا اور سنا کرو، یعنی غور و فکر کیا کرو یا سنا کرو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اب یہاں پر کیا کس بات کی ہو رہی ہے؟ آداب سکھائے گئے ہیں، اور کیا یہ آیت مسلمانوں کو ادب سکھاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے وقت الفاظ کا جو انتخاب ہے وہ احتیاط سے کریں۔ رائنا کا لفظ عربی میں اگرچہ یہی ہے کہ ہماری رعایت کریں، یعنی ہم پر نظر کیجیے ہم پر، لیکن یہودی اسے توڑ مروڑ کر پیش کرتے تھے۔ کیسے؟ وہ اس کو کہتے تھے رائنا، یعنی اس کو بڑھا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی اس کو ایسے توڑتے تھے، مروڑتے تھے، اس کو لمبا کر دیتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا یعنی ہمارے چرواہے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے بچائے، تو وہ توڑ مروڑ کر کچھ ایسے انداز میں بات کرتے تھے کہ معنی وہ بدل جاتے تھے۔ اس طرح قرآن کے بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ معنی بدل جاتے ہیں، اگر آپ اس کا الف بڑھا دیں، الف کم کر دیں نا، تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب اس ورڈ کو پڑھتے ہوئے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ را کو لمبا کر کے آئین کے نیچے کسرہ، ای کو لمبا نہیں کرنا۔ کیا فرق ہو جاتا ہے؟ دونوں الفاظ کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ آئین کے نیچے کسرہ اور یا کو لمبا کر کے پڑھنے سے اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں، یعنی وہ کیا کرتے تھے؟ یہودی توڑ مروڑ کر توہین امیز معنی میں استعمال کرتے تھے، جس کا میننگ یہ ہوتا تھا، یعنی وہ اس لیے کہتے تھے کہ ہماری سنو، اے ہماری سنو، اس طرح کر کے بات کرنا۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا، کیا کہا گیا؟ کہ انظرنا کہیں، وہ الفاظ استعمال نہ کریں جو معنی بدلتے ہیں۔ اب کیا ہے انظرنا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نظر کیجیے ہماری طرف، یعنی ہماری طرف دیکھیے، اس کا مطلب بھی وہی ہے، لیکن ایسے الفاظ استعمال نہ کریں کہ جو توڑ مروڑ کے وہ بولیں اور معنی وہ کچھ اور نکلیں۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ جس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف نظر کیجیے۔ ہمیں ایسے الفاظ یا جملوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس میں غلط فہمی ہو یا توہین کا شبہ ہو کہ اس سے توہین ہو سکتی ہے، تو یہ توہین امیز رویہ جو ہوتا ہے انہیں دردناک عذاب کی طرف لے جائے گا۔ یعنی کیا کہا گیا کہ کافروں کے لیے جو یہ توہین امیز الفاظ، اور وہ ہنستے تھے نا، اس میں مجلس کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں۔ پتہ ہے کیا مجلس کے آداب ہیں؟ کہ دینی مجالس میں یا تو قرآن و سنت کی جو مجالس ہوتی ہے اس میں ادب اور احترام سے جانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہو کہ ہم کچھ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ کسی کو پکڑیں گے آج
کہ آج وہ کوئی غلطی نکالے گا تو ہم اس کی غلطی پکڑیں گے کہ آج اس نے کیا غلطی نکالی. ہم نے کس لیے جاتے ہیں مجلس میں؟ دینی مجلس میں کچھ سیکھنے کے لیے. تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آج ہم نے کچھ نیا سیکھنا ہے. مجلس کی باتوں کو توجہ سے، واسمعوا کیا ہے؟ سنا کرو، یعنی باتوں کو توجہ سے اور غور سے سننا چاہیے. جیسے میں آپ کو بیان کر رہی ہوں تو آپ غور سے سنیں، اور پھر اس دوران میں فضول گوئی سے پرہیز کریں. بعض اوقات مائک بھی کھلے ہوتے ہیں، آپ شور مچا رہے ہوتے ہیں، آپس میں بات چیت کر وہ ہمیں بھی سنائی دیتی ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور پھر اگر کوئی الفاظ منہ سے سلپ ٹنگ ہوتی ہے نا ہماری، تو کوئی ایسے الفاظ نکل جائے تو کسی کا مذاق، طنز یا الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ استاد کے لیے خیر خواہی دل میں رکھیں، کیونکہ استاد روحانی والدین ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے استاد کون ہوتے ہیں؟ روحانی والدین ہوتے ہیں. ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کریں، غور سے بات کو سنیں اور بیجا سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے. اب آپ کو اس میں کس کے آداب ہوئے؟ مجلس کے آداب کا پتہ چلا کہ کیسے آنا ہے آپ نے مجلس میں، ادب اور احترام کے ساتھ. اور یہ دل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم آج کچھ سیکھیں گے نیا، قرآن کا کوئی علم سیکھیں گے، یہ نہیں کہ ہم نے آج استاد کی کوئی بات پکڑنی ہے. ٹھیک ہے، اب آیت نمبر ہم 105 دیکھتے ہیں. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے. یود ودا ہوتا ہے چاہنا، یعنی جو لوگ کافر ہیں وہ نہیں چاہتے، من اہل الکتاب جن کے پاس کتابیں ہیں، یعنی یہودی کا ذکر ہے نا اس میں. ان کے پاس کتاب تھی، توریت تھی، اور وہ مدینہ میں رہتے تھے، تو ان کا ذکر ہے کہ وہ یہودی جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے، ولل مشرکین، اور جو مشرکین مکہ ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہتے، این ینزل کہ نازل کی جائے علیکم تم پر، من خیرن کوئی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. اب یہاں پر کیا ہے کہ اہل کتاب کے کافر اور مشرک پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ تعالیٰ تو وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس سے وہ چاہتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس پر وہ اپنی رحمت کرے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل والا، بہت بڑے فضل والا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ اب یہ آیت کیا ہمیں بتاتی ہے؟ کہ یہ آیت بتاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں مسلم کے کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، انہیں کیا ہے؟ بھروسہ اور کیا مدد لینی چاہیے مسلمانوں سے، ان کو قتل و غارت میں خون نہیں کرنا چاہیے. پیچھے آپ بات ہوئی تھی اس میں. لیکن یہ جو یہود اور نصارہ ہیں، یہ اہل کتاب اور مشرکین کا خاص طور پہ ذکر ہے، اس کے حسد کا ذکر ہے. یہ حسد اور بغض کیا ہے؟ دل میں بات رکھنا. کہ وہ بغض کیوں رکھتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ سارے انبیاء ان کی لڑی میں سے آ رہے تھے، بنی اسماعیل میں سے نہیں تھے، بنی اسحاق میں سے تھے. وہ کہتے تھے کہ آخری جو نبی آئے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے ہیں. اور وہ پہلے تو فرشتہ وہی پہ بھی تنقید کی انہوں نے کہ یہ فرشتہ جو تھا ہم پہ عذاب بھی لاتا تھا اور اس نے وہی ادھر ٹرانسفر کر دیے. اور پچھلی آیات میں ہم نے کہا تھا نا کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے تو کوئی کام نہیں کرتے. اب یہاں پر یہ کیا تھا؟ ان کا حسد ظاہر کر رہا ہے، بغض کو ظاہر کر رہا ہے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی فضل یا خیر نازل ہو. یہ فضل اور خیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید، نبوت یا دینوی یا دنیاوی جو انہیں بھلائی مل رہی تھی نا، ان کو جہاد میں بھی مل رہی تھی، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو کوئی نعمتیں ملیں. آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے، یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کسی کی پسند ناپسند پر نہیں ہے کہ اللہ جسے کہ کوئی پسند کرتا ہے تو اللہ اپنی مرضی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے، بلکہ جسے چاہتا ہے وہ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے. اور اللہ کا فضل جو ہے وہ بہت بڑا ہے. یہاں خیر سے مراد ہے وحی اور نبوت، یعنی نبوت محمدیہ ہے. یہود سمجھتے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل کی اجارہ داری ہے بس، اور بنی اسماعیل سے اسے کیوں پہراور ہوں، انہیں کیوں یہ مل گئی نبوت. یہ سب ان کے حسد کی وجہ سے تھا. اب اگلی آیت دیکھتے ہیں ہم. مَنَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِي بِخَيْرٍ، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم بھلوا دیتے ہیں اسے، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر. یعنی وہ آیت جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، اس کے احکام منسوخ ہو جاتے ہیں، یا وہ آیت جو بھول جاتی تھی اور اس کے بدلے کوئی دوسری آیت آ جاتی تھی، تو اس سے بہتر ہم لے آتے ہیں
منہا او مثلیہا یا اس سے بہتر یا اس جیسی ہم کوئی آیت لے آتے ہیں. علم تعلم عالم تعلم کیا نہیں آپ نے جانا ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے بہت قدرت رکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے، قادر ہے ہر چیز پہ. اب یہ جو آیت ہے احکام منسوخ، جو منسوخ ہوتے ہیں نا اس کو ظاہر کرتی ہے. منسوخ کیا ہوتا ہے؟ یعنی مؤخر ہو جانا کسی چیز کا. بعض احکام مؤخر ہو جاتے تھے، کچھ باتیں تھیں، اب اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتی ہوں. یہ آیت ننسخ کے مسئلے کو، ننسخ کیا ہوتا ہے، منسوخ ہونا کسی چیز کا، اس کے مسئلے کو بیان کرتی ہے. یعنی شریعت کے بعض احکامات یا آیات کو بعد والے احکامات سے منسوخ کر دینا. کچھ احکامات پہلے ایسے تھے، بعد میں احکامات اس میں تبدیلی ہو گئی، ایسے ہو گئے. پہلے تو جیسے کہ رمضان کا بھی تھا نا کہ آپ فدیہ دے دیں، کھانا کھلا دیں اگر روزے نہ رکھیں. پھر حکم آیا کہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، باقی دنوں میں تعداد پوری کرو. پہلے حکم ذرا آہستہ والا تھا، لیکن اب کیا آ گیا، فرض آ گیا. رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جو 1 مہینے کے تھے. تو اب کیا تھا، احکام کیا ہوتے ہیں، احکام پہ احکامات آ جاتے ہیں، احکامات یا آیت کے بدلے آنے والے احکامات منسوخ ہو جاتے ہیں. اب یہود کیا کرتے تھے، یہود اس پر اعتراض کرتے تھے کہ اگر پچھلے حکم صحیح تھے، یعنی پہلے اگر یہ حکم آیا تھا تو اگر وہ حکم صحیح تھا تو اسے کیوں منسوخ کر دیا گیا، اور اگر وہ منسوخ شدہ جو حکم تھا غلط تھا تو نازل ہی کیوں ہوا. ان کا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ اگر پچھلا حکم صحیح تھا تو اسے منسوخ کیوں کیا گیا، اور اگر وہ جو منسوخ شدہ حکم ہے اگر وہ غلط تھا تو نازل ہی کیوں کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ وہ مکمل اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے کہ وہ جب چاہے کسی حکم کو منسوخ کر کے اس سے بہتر یا اس کے مطابق کوئی حکم نازل فرما دے. اب کیا ہے، جیسے نسخ احکام کی مثال جو ہے وہ کس سے ہے، طبیب کے نسخے سے، طبیب ڈاکٹر کے اس کی طرح ہوتی ہے. جیسے بیماری کی تشخیص تو ہو گئی ہے کہ بیماری یہ ہے، وہ لیکن ماحول، موسم اور مزاج کے اختلاف سے نسخہ بدل دیا جائے. اس کی مثال اس سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، گویا تم اللہ کی حکمت تک نہیں پہنچ سکتے. اب کیا ہوتا تھا، اس کی 3 اقسام ہے منسوخ ہونے کی چیز. ایک تو یہ کہ آیات کے احکام منسوخ ہو جاتے تھے، حکم نہیں ہوتا تھا لیکن وہ آیتیں ہوتی تھی، قرآن مجید میں وہ آیت رہتی تھی، یا تو پھر وہ آیت باقی رہی، اس کا احکام منسوخ ہو گیا، یا حکم منسوخ ہو جاتا، احکامات باقی رہتے. ٹھیک ہے، لیکن احکامات ہوتے اس کے. اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ حکم بھی منسوخ ہو جاتا اور آیت بھی منسوخ ہو جاتی، یعنی وہ ختم ہی کر دیا جاتی وہ بات. اسی طریقے سے جیسے دین آدم ہے، نوح کا دین ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین. یعنی دین تو سب کا ایک ہی ہے، لیکن کیا ہے، ان کی شریعت میں فرق ہے. اس فرق کا سبب کیا ہے، نوع انسانی کی مختلف اعتبار سے مراحل سے طے کرتے ہیں نا. پہلے وقت کچھ اور تھا، پھر وقت کچھ اور تھا، پھر یہ اس طرح کے لوگ آئے، وہ یہ چیزیں استعمال، تو ان کے احکامات بدلتے رہے. اب کچھ حصے ایسے تھے جو کہ ہمیشہ رہے، ابدی تھے، جو باتیں تھیں وہ تو کچھ ایسی ہی رہی. کچھ احکامات ایسے تھے جو کہ اس زمانے سے چلے آئے، ابھی بھی وہی تھے. لیکن کچھ احکامات یا کچھ حصے ایسے تھے جو زمانے کی مناسبت سے بدل گئے تھے. چنانچہ جب اگلا رسول آتا تو ان میں سے کچھ یا تو کچھ چیزوں میں تبدیلی آ جاتی یا کوئی چیزیں نئی آ جاتی، نیا حکم آ جاتا. ٹھیک ہے، اس کے بدلے یا تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی اس حکم میں، یا تو پھر کیا آتا، نئی چیزیں آ جاتی. جیسے پہلے نماز کا حکم کیا تھا، لوگ صبح شام پڑھتے تھے، اور پہلے کیا تھا، عبادت ان کی کیا تھی، صرف ہفتے کے دن تھی. ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم نے 5 ٹائم میں ڈیٹ نماز پڑھنی ہے. حکم میں تھوڑی سی تبدیلی آئی تو کیا ہوتا، یا تو پھر نئی تبدیلی یا نئی چیز آ جاتی، یا پرانی چیز ساکت ہو جاتی، ختم ہو جاتی. تو یہ معاملہ جو ہے ننسخ کہلاتا ہے، منسوخ کہلاتا ہے، کہ کچھ احکامات جو تھے منسوخ ہو جاتے تھے. تو یہود یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اگر دین وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، یعنی دین آدم سے وہی دین چلا آ رہا ہے، ایک ہی دین ہے، تو پھر شریعت بھی وہی ہونی چاہیے. اب یہاں پہ کیا ہے، مثال میں نے جیسے ایک مثال میں دیتی ہوں، قرآن مجید کے اندر شراب کا حکم آیا اور اس میں بتایا گیا، پہلا جو حکم آیا اس میں بتایا گیا کہ اس میں گناہ ہے اور
فائدے کچھ فائدے بھی ہیں، اگرچہ کچھ فائدے بھی ہیں. یعنی پہلا حکم کیا تھا کہ اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے، اگرچہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد حکم کیا آیا کہ نشے کی حالت میں یا شراب کی حالت میں آپ نے یا نماز کے قریب مت جاؤ. ٹھیک ہے، اس حالت میں آپ نماز کے قریب مت جاؤ. پھر تیسرا جب حکم آیا جو کہ سورہ مائدہ کے اندر آیا، وہ آخری حکم آیا جو ایک لازمی تھا، جز تھا. یعنی وہ حکم کیا آیا کہ اب اسے گندا اور شیطانی قرار دے دیا گیا. اب کیا 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 کہا گیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. اب کیا کہ اب باز آتے ہو یا نہیں. آخری حکم میں کیا ہوا؟ شراب حرام کر دی گئی. تو ہمیں کس حکم کے ساتھ چلنا ہے؟ بعض حکم تو چلتا رہا لیکن آیت تو موجود ہے قرآن مجید کے اندر، وہ آیات تو ہیں، لیکن کیا ہوا جو بعد کی آنے والی آیات تھی اس میں اس چیز کی پابندی ہو گئی، حرام کر دی گئی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے، پہلے حکم کچھ تھا، پھر کچھ ہوا، اور پھر بعد میں اس کے اندر اس چیز کو حرام ہی قرار دے دیا گیا. سمجھ آ گئی آپ کو منسوخ کیا ہوتا ہے؟ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں اور لوگوں کے اندر اختلاف کیا ہوتا ہے انہی چیزوں کو لے کر ہوتا ہے کہ چلیں اس آیت کے مطابق چھوٹ یہ اتنی مل گئی ہے تو بس ہم یہ بھی کام کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، چلو روزے نہیں رکھتے ہیں، ہم فدیہ دے دیتے ہیں، یعنی مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا رہے گا. حالانکہ وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں. جب آپ اس قابل ہیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور نہ رکھیں، جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا تو کیا ہے؟ منکر ہونا ہے نا. کافر ہوتے ہیں نا جو جان بوجھ کے احکامات کو نہیں مانتے. اسی طرح نماز کے لیے ہے، مومن اور کافر کے درمیان فرق کیا چیز کرتی ہے؟ نماز کرتی ہے. جو جان بوجھ کے نماز ترک کرتا ہے وہ کس ڈگری میں آئے گا؟ احکام کو نہیں مانتا تو کفر کی ڈگری میں آئے گا. اگلی آیت پڑھتے ہیں. علم تعلم، علم کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یعنی اللہ ہی کے لیے اس کی بادشاہت آسمان اور زمین میں. اب آگے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور قدرت کا اظہار ہو رہا ہے. اگلی آیت اللہ تعالیٰ کی کامل مکمل حاکمیت اور قدرت کا اظہار کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بدل دے، جو حکم آنا تھا اس کے بدلے نیا حکم لے آئے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں تمہارے لیے سوائے اللہ کے، مِّن وَلِيٍّ کوئی دوست، وَلَا نَصِيرٍ نہ کوئی مددگار. یعنی اللہ سے بڑھ کر کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہی ہر چیز کا مالک اور حاکم ہے. اس کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ کوئی مددگار. یہ آیت لوگوں کو اللہ پر مکمل توکل اور اعتماد کا سبق دیتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پر مکمل توکل کرنا چاہیے، ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. ہر قسم کی نصرت اور مدد کیا ہے؟ اللہ کی طرف ہے. کس کی طرف کر دی گئی نصرت اور مدد؟ اللہ کی طرف کی گئی. تو ہمیں کسی اور کا نام لے کر مدد مانگنی چاہیے؟ ہمیں صرف اور صرف ہماری زبان پہ یا اللہ تو مدد فرما، تو میرا ولی ہے، تو میرا نصیر ہے، تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. دعا کے لیے کیا ہاتھ ہونے چاہیے؟ صرف اللہ سے. جو بھی دعا مانگے صرف اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے، اس کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو ہی میرا ولی، تو ہی میرا نصیر ہے اور تو میری مدد فرما. ٹھیک ہے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو، ارادہ سے ردہ سے تھا نا، یہ پہلے بھی ورڈ آیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے وہ یاد ہے آپ کو وہ گائیں کا واقعہ، جب دوبارہ سے دوبارہ سوال کرتے تھے، پھر کہتے تھے کہ جاؤ اللہ سے بات کر کے آؤ، ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیں ہم نہیں اس تو رائٹ پہ یقین کریں گے. پھر کہا کہ عصا سے پتھر پہ مارا تو 12 چشمے نکل گئے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اکتا گئے ہیں کھانے سے، تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے جو زمین اگاتی ہے وہ چیزیں ہم کھانا چاہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بہت سے ایسے سوال کیے تھے. من قبل وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو کوئی بدلے میں لے گا کفر کو، بالایمانی ایمان کے، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. کیا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو رسول سے ایسے سوال کرو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے. یہاں مسلمانوں سے بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پر یہودیوں سے بھی ہو سکتا ہے، کہ یہ بات تو دونوں کے لیے کہ وہی کہتے تھے نا جاؤ سوال کرو اپنے رسول سے. تو کیا تم چاہتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟
جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. یعنی بار بار ایسے سوالات پوچھ کے یہ آیت مسلمانوں کو یہود کے طرز عمل سے بچنے کی تاکید دی گئی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، سوال کرتے تھے، اپنے نبیوں سے بیجا اور غیر ضروری سوالات کر کے انہیں تنگ کرتے تھے. خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، جنہوں نے مختلف بہانوں اور ہیلوں سے آپ کو پریشان کیا. مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے رسول کے ساتھ احترام اور ادب کا برتاؤ کریں، غیر ضروری سوالات سے اجتناب کریں. آیت کا دوسرا حصہ ان لوگوں کو خبردار کرتا ہے جو ایمان کی قدر نہیں کرتے اور اسے کفر سے بدل لیتے ہیں. یعنی ان کے اندر ایمان ہو تو وہ یہ سوال نہ کریں، جو اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے اس پہ فوراً عمل کریں. جو یہ منافق کے معاملے کو بتاتے ہیں کہ منافق کیا ہوتا ہے، دو طرفہ ہوتا ہے نا، کہ اس کے دل میں کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سوال ہی چل رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے بھی ٹھیک کہ نہیں ہے ٹھیک. تو یہاں پر 3 لوگ مخاطب ہو سکتے ہیں، یہاں پر اہل ایمان یعنی مسلمان بھی، یہاں پہ کفار مکہ بھی، اور یہاں پہ یہود مدینہ سے بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، مسلمان عوام یہود کے بلگرانے میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، لا یعنی سوالات کرتے. لہٰذا مسلمانوں کو وارننگ دی گئی کہ بنی اسرائیل کی طرح کیل و کال میں نہ پڑو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، کیونکہ فرمان نبی ہے کہ جن کاموں کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے بتایا وہ کیا جائے، اور جہاں سکوت یعنی خاموشی فرمائی انہیں نہیں چھیڑنا چاہیے، اس میں تمہاری بھلائی اور فلاح ہے. بیجا سوالات کیا کرتے ہیں؟ بیجا سوالات ہمیں دین پر عمل کرنے سے روکتے ہیں. سوالات میں پڑے رہیں گے تو پھر مقصد سے دور ہو جائیں گے. کثرت کلام سے آپ کو پتا تھا کہ سوال کر کر کے کیا ہوا تھا، وہ گائے کے بارے میں سوال کرتے، پھر انہوں نے گائے ذبح کی، اس کے بعد کس کا ذکر تھا کہ ان کے دل پتھر ہو گئے تھے. ان کے دل کثرت کلام سے کیا ہوتا ہے، دل سخت ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. اب کیا ہے، جیسے گائے کے واقعے کے بعد ہو گئے تھے نا ان کے پتھر کی طرح ہو یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے. کیا ان کا ایمان بڑا تھا سوالات کرنے سے؟ نہیں. ٹھیک ہے، اور اگلی آیت دیکھتے ہیں ہم 109 پہ. وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، ودہ چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے. اب ان کی کیا خواہش ہے، اب ان کی حسد کی یہ بات دیکھیں. لو یردونکم، کہ کاش وہ پھیر دیں تمہیں، من بعد ایمانکم، یعنی تمہارے ایمان کے بعد، یعنی تمہارے ایمان کے بعد تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دیں، کفارن کافر بنا کر، حسدن حسد کی بنا پر، من عند انفسہم اپنے پاس سے، اپنے نفسوں سے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ جو واضح ہو گیا تمہارے لیے حق، یعنی حق تو واضح ہو گیا تمہارے لیے، اب وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس حق سے پھیر دیں. فَعْفُو وَاصْفَحُوا، انہیں معاف کر دو، معاف کر دو، درگزر کرو انہیں ان کی باتوں کو. حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ حکم، یعنی جہاد کا حکم آ جائے تمہارے پاس. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قادر ہے، ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے. یعنی یہ آیت اہل کتاب کے حسد اور ان کی بدترین آرزوؤں کو بے نقاب کر رہی ہے. کیا چاہتے ہیں وہ لوگ، وہ کیا ہے، مسلمانوں کو کیا ورگلانے کا پتہ ہے کیا مسئلہ ہے ان کا. ابھی بھی یہ یہود یہی کرتے ہیں کہ مسلم جو ہے نا اپنے دین سے پھر جائیں، انہیں طرح طرح سے یعنی گانوں میں لگا دو، ان کو ڈراموں میں، ان کو دوسری چیزوں میں لگا دو، ان کا یعنی مائنڈ جو ایمان ہے اس کی طرف سے پھیر دیا جائے کہ مسلمان اپنا ایمان چھوڑ کر دوبارہ کافر ہو جائیں. حالانکہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے، بلکہ ان اہل کتاب والوں پر بھی حق واضح ہو چکا ہے. اس کے باوجود حسد کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کی باتوں پر اب آپ نے کان نہیں دھرنے. ان کی اذیت، جو بھی انہوں نے اذیت آپ کو پہنچائی ہے اس کو آپ ابھی معاف کریں اور درگزر کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی حکم نازل نہ ہو جائے. مثلا جہاد کا حکم، ابھی جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور وہ ایز این سٹارٹ کے اندر مسلمانوں کو تو تکلیف دی تھی، تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں، اور آپ اپنا جو مشن ہے، اپنی جو ایمان ہے اس پر ڈٹے رہیں. اب یہاں پر یہ کیا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کو طاقت حاصل نہیں ہوئی تھی، انہیں صبر و برداشت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کامل ہے، مکمل ہے، وقت آنے پر اپنی قدرت سے مسلمانوں کی مدد فرمائے گا. اب دین کا کام کرتے ہوئے بھی، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں دین کا کام، اگر کوئی ہم سے حسد کرے، دشمنی کرے، حق تلفی کرے ہماری، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب دینے کے بجائے توکل اللہ پر کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ دین کا کام کرتا ہے نا،
اس سے کہیں نہ کہیں سے ایسے لوگ نکلتے ہیں جو اسے حسد کرتے ہیں، اس سے دشمنی رکھتے ہیں، اس کی حق تلفی کرتے ہیں، الزامات بھی لگتے ہیں. تو اس میں جواب دینے کی بجائے توکل اللہ پر کرنا چاہیے. ایسے میں اعراض بڑھتے ہوئے اپنا کام جاری رکھیں، آپ عفو درگزر سے کام لیتے رہیں اور اپنا کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آیات کے اندر واقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. اب یہ کتنی بار حکم آیا ہے نماز کا؟ 4 ٹائم، چوتھی بار. جب سے ہم نے سورۃ البقرہ سٹارٹ کی، فرسٹ آیا کہ مومنین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، پھر آیا حکم کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، پھر پچھلی آیات میں آیا کہ جو والدین کا احترام کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ذکر تھا کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے اندر یہ تھا. اور اب کیا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. آپ کو پتہ ہے یہ جو 2 فرائض ہیں ان کا بار بار ذکر کیوں آ رہا ہے؟ یہ بہت فائدے مند فرائض ہیں. یہ ایسے فرائض ہیں جو مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، ان کو ڈگمگانے سے بچاتے ہیں، شیطان کو قابو میں آنے سے بچاتے ہیں، ہم پر کسی کے وار سے بچاتے ہیں. یہ وہ فرائض ہیں. واقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یعنی زکوٰۃ نکالتے رہو اپنے مال میں سے تاکہ یہ جو مال کی محبت ہے وہ بھی جائے. 2 اہم ترین عبادت یہاں پہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے. یہ دونوں عبادت نہ صرف اللہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرتی ہیں بلکہ معاشرتی عدل و انصاف اور اخوت کو بھی فروغ دیتی ہے نا. معاشرے میں کیا ہوگا؟ بھائی چارہ بڑھے گا، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے زکوٰۃ کے ذریعے. تو آیت میں تاکید کی گئی ہے کہ انسان، اب یہ کیا ہے؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یعنی جو بھی تم خیر اپنے، یعنی جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کوئی بھی خیر، تو تم اللہ کے پاس اسے پاؤ گے، اللہ کے پاس اسے محفوظ پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے. آیت میں تاکید ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اسے آخرت میں اللہ کے پاس ملے گا. اللہ اپنے بندوں کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے اور انہیں پورا پورا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے، اب ہے وقالوا لن يدخل الجنہ، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں الا من کان ہودن او نصارا، ہودن اور نصارا یہودی یا نصرانی، سوائے اس کے مگر وہ جو ہو یہودی یا نصرانی. یعنی انہوں نے، ان کا کیا تھا، یہود کے علاوہ یا نصرانی کہتے تھے ہمارے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ ہم انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں. تل کا امانیہم، یہ تمنائیں ہیں ان کی. یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ ان کی تمنائیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے لے آؤ اب دلیلیں اپنی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب یہود و نصارہ دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ نجات آخری جو ہے، یعنی جو جنت ہے، صرف انہی کے لیے ہے، ان کے ہم عمر لوگوں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے. ان کی محض بے بنیاد آرزویں ہیں، باطل دعوے ہیں ان کے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان سے دلیل طلب کریں کہ اگر وہ دعوے میں سچے ہیں تو آیت یہ بھی واضح کرتی ہے کہ جنت کسی خاص نسل یا مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کیا ہے، جو صحیح ایمان والا ہو، نیک اعمال کرے، اس کو ملے گی. کچھ ایسا خیال مسلمانوں کا بھی ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا مسلمان خیال رکھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہم جنت میں جائیں گے؟ ایسا ہم بھی کرتے ہیں کہ کچھ دن بعد جہنم میں جائیں گے پھر اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے. جنت میں وہی جائے گا جو اللہ پر خالص ایمان رکھتا ہے. مشرک جو ہے، شرک کرنے والا، آپ کو پتہ ہے ہم نماز نہیں پڑھتے، کام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرض دیے ہیں فرائض پورے نہیں کر رہے ہیں، اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں، آپ کو شفاعت مل رہی ہے. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کس کی کریں گے؟ اللہ کے حکم سے کریں گے نا، جس کے لیے اللہ چاہے گا. تو مرضی وہاں پر کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. ٹھیک ہے، بے شک وہ شفاعت کریں گے اپنے جو مومنین ہیں، امتی ہیں، ان سب کے لیے. جس کی ایک نیکی جو ہے کم پڑ رہی ہوگی اس کے بالکل، اس کے اعمال جو ہوں گے بالکل برابر چل رہے ہوں گے. تو یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کچھ عمل ہی نہ کریں اور وہاں پہ کچھ نہ مل سکے. ٹھیک ہے، جنت میں وہی جائے گا جو اللہ پر خالص ایمان رکھتا ہوگا، اس کے ساتھ فرائض یعنی اعمال میں پختہ ہوگا، فرائض بھی پورے کرتا ہوگا، احکامات کو پورا کرتا ہوگا،
اللہ پر خالص ایمان لانا، اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنا، نیکی کے کام کرنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانا، اپنا رخ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے نیک امال کرنا اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والا، ایسے لوگوں کے لیے آگے کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے، 112 آیات نہیں ہے اس کے اندر. اس میں دیکھتی ہوں 112 آیات ہے. ہاں یہ رہی. بلا بلکہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ، بلکہ جس نے جھکا لیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی طرف، یعنی وہ کیا کیا اس نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، نیک عمل کیے، قرآن و سنت پر عمل کیے، ایسے لوگوں کو، اور وہ محسن بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا، تو نہ اسے کوئی خوف ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوگا، اسے کوئی دکھ نہیں ہوگا. عمل یہاں پر وہی قبول ہوگا جو اخلاص کے ساتھ ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. یہ آیت جنت میں داخلے کا حقیقی معیار بتا رہی ہے کہ جنت میں جانے کا مستحق کون ہے، حقیقی معیار بتا رہی ہے کہ جنت کا حقدار کون ہے، جو مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اور وہ محسن بھی ہو. محسن کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ کرنے والا، حق سے زیادہ دینے والا. احسان ہے تھا، آیا تھا نا، والدین کے ساتھ احسان کرو، تو محسن اسی کو کہا جاتا ہے. محسن کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو دکھ بھی دے رہا ہو تو آپ اس کو معاف کریں، درگزر کرنے والا. اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے، مخلوق کے ساتھ اس کے اچھے سلوک ہوں، اپنے اعمال کو بہترین طریقے سے انجام دے. یہ آیات ایمان والوں کو رہنمائی فراہم کرتی ہیں. اور اہل کتاب کی آیات میں کیا کیا ہے؟ ایمان والوں کو رہنمائی دے رہی ہیں، اہل کتاب کے حسد اور گمراہی سے آگاہ کر رہی ہیں کہ ان کا حسد کیا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے پھیر دیں، اور نجات کا حقیقی معیار بتا رہی ہیں اور حقیقی اصولوں کو واضح کر رہی ہیں کہ اصول کیا ہے نجات کا. اصل میں کیا سمجھ آئیے آج کی آیات سے؟ کوئی بتائے گا؟ سب سے پہلے تو یہ مسلمانوں کو آداب سکھایا گیا ان آیات میں. اہل کتاب اور مشرکین خواہش تھی تم پر کوئی بھلائی نازل نہ ہو، اللہ جس سے چاہتا اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. رحمت سے جی بولیں، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بولتے ہوئے آداب سکھائے گئے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر ہوں، پاس ہوں، تو آپ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو بے ادبی کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے، استاد جو ہوتا ہے رہنما ہوتا ہے نا، تو ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جس میں بے ادبی نہ ہو. پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ مشرکین کی کیا خواہش ہے، اہل کتاب مشرکین کی، کہ تم پر کوئی آیت بھلائی نازل ہی نہ ہو. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کو وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے. پھر آیت میں بتایا گیا کہ وہ ایک اعتراض کر رہے ہیں یہودی کہ جو آیات منسوخ کر دیتے ہیں، ہم بھلا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ کون سی آیت کے بدلے کون سی آیت آنی ہے، یا کون سا احکام جو ہے وہ منسوخ ہو جانا ہے، یا اس سے بہتر کیا آنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور کیا تم نہیں جانتے کہ ملک یعنی بادشاہت کس کی ہے؟ زمین و آسمان کی اللہ کی، اور اس کے سوا تو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. پھر اس کے بعد آیات کے اندر ہے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم سیدھے رستے سے نہ بھٹکو. موسیٰ علیہ السلام سے جیسے وہ یہودی سوال کرتے تھے، ویسے تم لوگ ایسے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کرو، ان سے ادب سے بات کرو، اور جو وہ حکم دیں ان کا حکم مانو. آگے سے مزید سوالات نہیں کرنے چاہیے. اور پھر اس کے بعد کیا تھا کہ جو اہل کتاب ہے وہ خواہش کیا رکھتے ہیں کہ جیسے وہ بھٹکے ہوئے مسلمان بھی اپنے عقیدے سے بھٹک جائیں. لیکن ابھی کیا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ ابھی آپ واقعی ان کی باتوں کو درگزر کرو، کیونکہ ابھی جہاد کا حکم نہیں تھا. تو ابھی کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب تک کوئی حکم نہ آئے
تو ابھی یہ معاملہ کیا کرو، اللہ پر چھوڑ دو، یعنی یہاں پر توکل کا کہا گیا کہ توکل اللہ پر کرو۔ پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ 2 عبادات ہیں، نماز اور زکوٰۃ، اس کے بارے میں بتایا گیا، اور جو بھلائی تم آگے بھیجو گے وہ اللہ کے پاس تم پاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ پھر جنت میں جانے کا ایک دائرہ بتا دیا گیا کہ یہ کسی نسل کے لیے خاص نہیں، کسی ایک قوم کے لیے، کسی مذہب کے لیے خاص نہیں ہے۔ کیٹیگری کیا ہے جنت میں جانے کی؟ کہ آپ کا محسن ہونا، اپنا چہرہ اللہ کی طرف، بلا من اسلم وجہہ، جو اپنا چہرہ اللہ کے لیے کر دے اور وہ محسن بھی ہو، یعنی احسان کرنے والا ہر ایک کے ساتھ، یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورے کرنے والا ہو، تو اسی کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ الحمدللہ ہماری آیات آج 112 تک کمپلیٹ ہوئی۔ آج ہمارے پاس ایک حرف جر اور ہے جو کہ ضمائر کے ساتھ ہے۔ علی کا مطلب ہوتا ہے پر، ٹھیک ہے، علیہ، اب دیکھیں جس ہو، یہ ضمائر کیا ہے؟ ہو، لیکن کیا ہے کہ جب بھی اس ضمائر کے ساتھ پیچھے یا آ جائے، یہ دیکھیں یہ ضمائر ہے، اب اس سے پہلے یا آ جائے یا اس سے پیچھے کسرہ آ جائے ایسے، تو یہ جو ہو ہے وہ ہی میں بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پیچھے یا کیا ہے، ریپریزینٹ کرتی ہے نا کسرہ، کوئی کسرہ اور یا ہو دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، تو پیچھے یا آ جائے یا کسرہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، ہی، ہو ضمائر ہی میں بدل جاتی ہے۔ علیہ اس پر، علیہما ان دونوں پر، علیہم ان سب پر، علیہا اس مونس پر، علیہما ان دونوں مونس پر، علیہن ان سب مونس پر، علیکا آپ پر، علیکما علیکا، یہ آپ پڑھتے ہیں نا، آپ پر اور آپ کی آل پر درود ہو، اور علیکما ان دونوں پر، تم دونوں پر، علیکم تم سب پر، علیکی تم مونس پر، علیکما تم دونوں مونس پر، علیکن تم سب مونس پر، علیہ مجھ پر، علینا ہم پر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس پر، ٹھیک ہے، یہ آپ کو اچھے سے آنا چاہیے، اس کا ترجمہ بھی کریں، یہ ضمائر پکی سی رٹ لیں آپ، یہ ضمائر ہی، یہ میں نے حروف کے ساتھ، الگ الگ حروف کے ساتھ آپ کو ہر میں کلاس میں